پہلے سیلاب سے تباہی، اب دریائی کٹاؤ سے جان مشکل میں آئی۔ لیا میں دریائے سندھ میں پانی اترنے کے بعد کٹاؤ کا خطرہ ہے۔ بکری احمد خان کے موقع پر محکمہ انہار نے کیمپ قائم کر دیے ہیں، جبکہ دریائی کٹاؤ کی وجہ سے حفاظتی بند 20% پانی میں بہہ گیا تھا۔ آپ کو بتا رہے ہیں لیا دریائے سندھ میں پانی اترنے کے بعد کٹاؤ کا خطرہ ہے۔ بکری احمد خان کے موقع پر محکمہ انہار نے کیمپس قائم کر دیے ہیں۔ اس حوالے سے زاہد سرفراز سے مزید جانتے ہیں۔ جی زاہد، بتائیے کیا صورتحال ہے تازہ ترین؟ جی بالکل، یہ لیا میں مثال جو دریائے سندھ کے اندر درمیانی درجے کا سیلاب رہا، سیلاب کی وجہ سے یہاں بات کریں تو بریک کٹاؤ جو ہے، اب پانی کرنے کے بعد بریک کٹاؤ جو ہے وہ شروع ہونے کا خطرہ ہے۔ بکری احمد خان مقام پر پہلے ہی بریک کٹاؤ کی وجہ سے حفاظتی بند ہوتی کافی نقصان نظر وہاں پہ کیمپ کیا جا رہا ہے کہ بریک کٹاؤ اگر شروع ہوتے تو اس سے روکنے کی حالت سے مشینری اور پتھر بھی موجود ہوتے بریک کٹاؤ کو روکا جا سکے۔ اس وجہ سے ایکشن انہار اپنی کیپیسٹی کی بات بتانا تھا کہ جو محکمہ انہار کی ٹیمیں ہیں اور دوسرے جو انتظامیہ ہے وہ اس والے سے اس بریک جیسے نقل ہوتی قوم کا جو اقدامات ہیں مکمل اگر اسی حوالے سے اس تحصیل لئیے کے اندر کٹاؤ کا جو واقعہ سامنے آتا ہے، کٹاؤ کے نظر آتے ہیں تو پھر فوری طور پر کارروائی کرتے ہوئے کٹاؤ کو روکنے اقدامات کیے جائیں گے، لیکن تاحال جو ہے اس وقت کٹاؤ کی جو صورتحال ہے ابھی تک شروع ہوئی ہے، لیکن کٹاؤ کا ممکنہ خطرہ ہونے کی وجہ سے اقدامات جو ہیں وہ انتظامی جانے سے کیے جا رہے ہیں۔ اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ زاہد سرفراز، شکریہ، آپ اپڈیٹ کر رہے تھے۔ جانے کب ہوں گے کم، سیلاب متاثرین کے غم، کوہ سلیمان میں بارشوں کا امکان، ندی نالے رود کوہیوں کا سخی سرور کے رہائشی ہو گئے پریشان، متاثرہ شخص ظفر عباس تاحال امداد کے منتظر ہیں۔ کیا حالات ہیں جانتے ہیں علی موسیٰ رضا سے۔ جی بالکل، کوہ سلیمان میں جو ہے مزید بارشوں کا امکان ہے۔ وہاں پر جو کوہ سلیمان پر بادلوں نے پھر سے ڈیرے جمائے ہوئے ہیں اور کبھی بارشوں کا وہاں پر امکان ہے۔ اگر بارشیں مزید ہوتی ہیں تو پھر سے برساتی ندی نالے رود کوہیاں آ سکتی ہیں، پھر سے سیلابی علاقوں میں صورتحال خراب ہو سکتی ہے، مگر جن کی سروں سے چھتیں چھن گئی ہیں ابھی تک ان کو کسی قسم کی امداد بھی نہیں مل سکی ہے، جس کی وجہ سے وہ شدید پریشانی کا شکار ہے۔ میرے ساتھ متاثرہ شخص ظفر عباس موجود ہے جن کا مکان زمین بوس ہو گیا تھا، مگر تاحال ضلع انتظامیہ کی جانب سے ان کو کوئی امداد فراہم نہیں کی جا سکی ہے۔ اگر بارش ہو بھی جاتی ہے تو وہ اپنے سر کو کہاں چھپائیں گے، ان کا مکان پہلے سے زمین بوس ہو گیا ہے۔ مزید ان سے بات کرتے ہیں کہ بارش کا بھی امکان ہے، تو کیا ابھی تک کوئی آپ کی امداد ہو سکی ہے؟ ابھی تک ہماری کوئی امداد نہیں ہوئی۔ ہم کمشنر صاحب کو بھی درخواست دی تھی، ایسی صاحب بھی آئے تھے، ان کو بھی کہا تھا۔ ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہماری گزارش ہے ہم کو ملنا، تسلی دینے بھی کوئی نہیں آیا، امداد بھی کوئی نہیں کر رہا، اور حالات بالکل ہی سنگین ہو رہے ہیں۔ پھر بارشیں جب جب بھی دیکھتے ہیں جھاڑ کوئی چیز ہم تو کانپنے لگتے ہیں، ہمارا تو روح بدن کانپنے لگتا ہے، اور چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ہم بچوں کو لے کر کہاں جائیں۔ ہماری گزارش ہے ہماری امداد کی جائے، بار بار ہم کہہ رہے وقت حکومت سے ہماری گزارش ہے ہماری امداد کی جائے۔ جی بالکل، میں اس وقت سخی سرور برساتی نالے پر موجود ہوں۔ فی الحال تو یہ سکھا ہے، اگر کوہ سلیمان میں بارشیں ہو جاتی ہیں، جو بادل وہاں پر موجود ہیں، اس سے صورتحال مزید خراب ہو سکتی ہے، مگر جو متاثرہ شخص ہے اس کی تاحال کوئی امداد نہیں کی جاتی، درخواستوں دینے کے باوجود بھی فی الحال جو ہے بس رپورٹ میں ہی کام چل رہا ہے۔ نہیں کی گئی۔ علی موسیٰ رضا، شکریہ، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے۔ سیلاب کی تباہ کاریاں 22 روز گزرنے کے باوجود متاثرین بے یار و مددگار ہیں۔ انتظامیہ نے بھی متاثرین کی مدد کے بجائے آنکھیں پھیلی ہیں۔ متاثرہ علاقوں میں تعفن زدہ ماحول سے بیماریوں کا بھی خدشہ ہے۔ کورسٹا کے علاقوں میں سیلاب کی تباہ کاریاں 22 روز گزرنے کے باوجود متاثرین بے یار و مددگار ہیں۔ انتظامیہ نے بھی متاثرین کی مدد کے بجائے آنکھیں پھیلی ہیں۔ متاثرہ علاقوں میں تعفن زدہ ماحول سے بیماریاں پھیلنے کا خدشہ۔ ضلع انتظامیہ نے متاثرین کی مدد کے بجائے چپ سادھ لی ہے۔ آپ کو کوٹشٹا سے بتا رہے ہیں، جہاں علاقوں میں سیلاب کی تباہ کاریاں جاری ہیں، 22 روز گزرنے کے باوجود متاثرین بے یار و مددگار ہیں۔ انتظامیہ نے بھی متاثرین کی مدد کے بجائے آنکھیں پھیر لی ہیں۔ اس حوالے سے رانا محمد سلیم سے مزید جانتے ہیں۔ جی سلیم، بتائیے کیا صورتحال ہے؟ جی بالکل، تحصیل کورسٹا کے تقریباً 21 مواضعات جو ہیں روز کوئی بدور کے سیلابی پانی کی زد میں آئے ہیں، جن میں موضع ٹھٹا کبولا، موضع چہل چہان، درخواست جمال خان شدید متاثر ہوئے ہیں، اور اس کے علاوہ موضع بستی کھوسا جو سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے، جہاں پر 22 روز سے قیامت خیز مناظر دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ لوگوں کے گھر، فصلیں، مال مویشی سب کچھ جو ہے پانی بہا کر لے گیا ہے۔ سیلاب سے متاثرہ کچھ علاقوں میں
تو جو ہے حکومت کی جانب سے خوراک اور خیمے تقسیم کر دیے گئے ہیں، لیکن موزہ بستی کھوسا جو تحصیل کوٹشپا کی آخری حدود ہے وہاں پر انتظامیہ میں سے کوئی جانے کو تیار نہیں۔ تحصیل انتظامیہ کوٹشپا کا کہنا ہے کہ یہ ہماری حدود نہیں، جبکہ ڈیرہ غازی خان تحصیل صدر کی انتظامیہ کا بھی یہی کہنا ہے کہ یہ ہماری حدود میں بھی نہیں آتا۔ تو حدود کی جنگ میں اس وقت جو ہے سیلاب متاثرین جو ہے مزید اذیت میں مبتلا ہو رہے ہیں، اور انتظامیہ کی جانب سے وہاں پر سیلاب زدہ لوگوں کو نہ تو خیمے فراہم کیے گئے ہیں، جس کی وجہ سے متاثرین کھلے آسمان تلے سڑک کنارے رہنے پر مجبور ہیں، اور نہ ہی انہیں کوئی کھانے پینے کا جو ہے وہ سامان فراہم کیا گیا ہے۔ اس کی میں ایک آپ کو بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ تحصیل کوٹشپا میں اس وقت مشکل حالات ہیں۔ ایک طرف تو بڑا علاقہ سیلاب سے متاثر ہے، دوسری طرف انتہائی قابل آفیسر اسسٹنٹ کمشنر احمد نوید بلوچ کا جو ہے وہ تبادلہ کر دیا گیا ہے، جس کی وجہ سے تحصیل ایڈمنسٹریٹر کی پوسٹ ایک ہفتے سے خالی ہے، اور تحصیل کے انتظامی معاملات میں مسائل درپیش آ رہے ہیں۔ اے سی کوٹشپا کا اضافی چارج اے سی چونسا محمد اسد چانڈیا کو دیا گیا ہے، جس کی اپنی تحصیل چونسا جو ہے سیلاب سے شدید متاثر ہے، اور ایک اسسٹنٹ کمشنر دونوں تحصیلوں کو انتظامات کو نہیں دیکھ سکتا۔ تو اس کے لیے حکومت پنجاب کو جو سب سے پہلے ہے کوٹشپا کی خالی سیٹ پر اسسٹنٹ کمشنر تعینات کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ اسسٹنٹ کمشنر تعینات کرنے کی ضرورت ہے۔ رانا محمد سلیم، شکریہ، آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے۔ سیلاب کی تباہ کاریاں علی پور میں بارش کا پانی کپاس، مونگ اور تل کی فصل میں جمع ہو گیا ہے۔ رانا عمران سعیدی سے مزید جانتے ہیں۔ جی بالکل، تحصیل علی پور دریائے چناب اور دریائے سندھ کی جو نزدیکی آبادیاں تھیں، نشیبی علاقے سے گزشتہ دنوں آنے والے سیلاب نے وہاں پر تباہی مچا دی۔ فصلات جو ہے وہ برباد ہو چکی ہیں، کپاس کی فصل، مونگ کی فصل جو ہے ان میں پانی داخل ہو چکا ہے، جس کی وجہ سے جو کسانوں کا واحد روزگار تھا وہ سیلاب نے جو ہے وہ اجاڑ کے رکھ دیا ہے۔ مکانات کی اگر بات کی جائے تو مکانات بھی اس وقت جو ہے گر چکے ہیں، اور جو سیلاب متاثرین ہیں وہ بے سر و سامانی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ حکومتی امداد کی اگر بات کی جائے تو تاحال جو ہے کوئی بھی اس وقت حکومت کی جانب سے کوئی حکومتی نمائندہ، انتظامیہ کا کوئی نمائندہ ان علاقوں میں نہیں پہنچ چکا۔ جو متاثر ہوئے علاقے ان میں جو ہے نصرت پور ہے، بیٹ پرارہ ہے، اس کے علاوہ بیٹ دیوان ہے، سیت پور ہے اور خانگار دوئمہ ہے۔ یہاں پر جو ہے سیلاب نے تباہیاں مچائی ہیں۔ میرے ساتھ وہ سیلاب متاثرین موجود ہیں، ان سے بات کر کے دیکھتے ہیں۔ جی بتائیے گا کیا کہیں گے اس حوالے سے، کیا کچھ جو ہے متاثر ہوا ہے سیلاب کی وجہ سے؟ میرا نام محمد پناہ ہے، موضوع پرارے دے وچ رہن والے سے سا اتھاں سیلاب نے اتنی نقصان کیتے، مونگی دا فصل تباہ تھی گئے، تیل دا فصل تباہ تھی گئے، کپاہ دا فصل تباہ تھی گئے، جہیں اتھا کچا ہیں جڑیاں جو گر گئے بارش دی وجہ کرتے، سیلاب دی وجہ کرتے۔ ان دے بعد این وقت تک کوئی انتظامیہ دا بندہ اتھا نمائندہ نہیں پہنچا جڑا جو کافی حد تک نقصان تھے، کوئی اتھا سروے تھی وے یا کوئی معلومات حاصل کیتی ہوئے، کوئی نہیں آیا اتھا۔ میں موضوع پرار دا نمبردار دا بھائی ہاں۔ انتظامیہ کا کوئی نمائندہ امداد کے لیے نہیں پہنچا، بہت شکریہ، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ خانپور چاچا شریف کے مقام پر دریائے سندھ میں پانی کا بہاؤ کم ہو گیا ہے۔ 4 لاکھ کیوسک کا سیلابی ریلا تباہی کرتا ہوا گزر گیا ہے۔ عامر سہیل مزید بتائیں گے۔ جی بالکل، میں اس وقت دریائے سندھ چاچا شریف کے مقام پر موجود ہوں، جہاں پر چند روز قبل جو 4 لاکھ کیوسک کا یہاں سے سیلابی ریلا گزرا، اس کے باعث جو ہے کئی بستیاں یہاں پر زر آب آ گئی۔ مقامی انتظامیہ نے فوری طور پر ریسکیو اور اسسٹنٹ کمشنر خانپور ڈی سی رحمیہ خان نے یہاں کا وزٹ کیا، اور جو مقامی لوگ جو یہاں پر جو متاثرین تھے ان کی امداد کے لیے یہاں پر کیمپ لگائے گئے انتظامیہ کی طرف سے، اور جو مخیر حضرات ہیں ان کی طرف سے یہاں پر جو سیلاب متاثرین ہیں ان کو ادویات اور دیگر سہولیات کے لیے یہاں پر کیمپ لگایا گیا۔ اور اسسٹنٹ کمشنر خانپور الماس ثاقب سے ہماری بات ہوئی ہے تو ان کا کہنا تھا کہ ابھی پانی کا بہاؤ دریائے سندھ میں کم ہو چکا ہے، اور جو لوگ یہاں پر متاثرین تھے جو اپنے گھروں میں جو پھنسے ہوئے تھے ان کو یہاں سے ریسکیو کی مدد سے ان کو جو بہتر مقامات تھے وہاں پر منتقل کر دیا گیا ہے۔ ابھی یہاں پر جو خطرات ہیں وہ نہیں ہیں۔ ان کا مزید یہ کہنا تھا کہ دریائے سندھ میں مقامات پر منتقل کر دیا گیا ہے۔ عامر سہیل شکریہ، آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے۔ بارشوں سے سبزیاں بھی نہ بچ سکیں، موسم گرما کی سبزیاں متاثر ہو گئی ہیں۔ علی ریاض سے مزید جانتے ہیں۔ جنوبی پنجاب میں اگر بات کی جائے تو اس سال جو مانسون کا جو سپیل ہے وہ جولائی میں خاصا برسا ہے، اور ان ایکسپیکٹڈ بارشوں کی وجہ سے اگر بات کی جائے تو ہمارے
جو اس جنوبی پنجاب کے اس خطے میں خصوصاً ملتان ڈویژن میں جو سبزیاں تھیں اس کی کیا صورتحال رہی؟ ایک طرف جہاں سیلاب کی تباہ کاریوں سے جو مختلف سبزیوں کو نقصان پہنچے، آم کے باغات جو ان کو نقصان پہنچے، تو سبزیوں کیا صورتحال رہی؟ تفصیلات جانتے ہیں میرے ساتھ ماہرین ماہر زراعت موجود ہے، اسسٹنٹ ڈائریکٹر زراعت ہیں عبدالصمد صاحب. سر بتائے گا کیا صورتحال ہے، کون کون سی سبزی کو نقصان پہنچا جنوبی پنجاب میں یہ جو حالیہ ان ایکسپیکٹڈ مونسون کی بارشیں ہوئی ہیں؟ مونسون کا ہیوی سپیل تھا. دوسری فصلوں کی طرح جو سبزیاں ہیں ان کو بھی اس دفعہ کافی نقصان پہنچا ہے. ان کی نہ صرف کوالٹی متاثر ہوئی ہے بلکہ ان کی پیداوار بھی بڑی متاثر ہوئی ہے. سبزیوں کی اگر ہم بات کریں جس میں شملہ مرچ ہے، دھنیا ہے، یا یہ پودینہ ہے، یا ٹینڈا ہے، اروی ہے، ان سبزیوں کیونکہ یہ سبزیاں اسٹینڈنگ ویجیٹیبلس تھیں، فیلڈ میں موجود تھیں، تو بارش زیادہ ہونے کی وجہ سے ان میں جو ہے وہ پھپھوندی والی بیماریاں زیادہ آنے کی وجہ سے پیداوار کم ہوئی ہے. پیداوار کم ہونے کی وجہ سے سپلائی متاثر ہوئی ہے جس کی وجہ سے ان کی قیمتیں بھی بڑھی ہیں. یہ بارشیں ان کے لیے بھی خاصی نقصان دہ ثابت ہوئی ہیں، اور جنوبی پنجاب میں اگر ملتان میں خاص طور بات کی جائے تو شملہ مرچ، ٹینڈے، سبز مرچ، دھنیا اور پودینہ یہ ایسی سبزیاں ہیں جو کہ متاثر اور آئندہ دنوں میں کہا یہ جا رہا ہے ان کی قیمتیں بھی خاصی بڑھ جائیں گی. بارشوں سے متاثر ہوئی ہیں. علی ریاض شکریہ، آپ ہمیں آگاہ کرے تھے. مظفر گڑھ میں بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے. شدید گرمی اور حبس میں شہریوں کا برا حال ہے. اس حوالے سے عامر ڈوگر مزید اپڈیٹ کریں گے. جی بالکل، مظفر گڑھ میں گرمی اور حبس کے ستائے شہریوں کے لیے ایک اور بری خبر ہے. پہلے تو غیر اعلانیہ بجلی کی بندش کی جا رہی تھی، اب باقاعدہ طور پر اعلانیہ بھی اس کا ایک شیڈول جاری کر دیا گیا ہے. مظفر گڑھ میں جمعے اور اتوار کے علاوہ 20 اگست تک آج سے صبح 6 سے 12 بجے تک روزانہ مرمتی کام کی وجہ سے بجلی جو ہے وہ بند رہے گی. مظفر گڑھ کے تاجر اس فیصلے سے خاصے نالاں دکھائی دیتے ہیں. عابد مولانا صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، جھنگ موڑ کے صدر ہیں. کیا کہتے ہیں جی بجلی کی بندش؟ جو بجلی کی اس ٹائم صورت حال ہے، پہلے ہم نے تاجروں نے کورونا کا 1.5-2 سال بھگتائے ہیں. کاروباری حالات پہلے خراب تھے، اس کے بعد جو رہی صحیح کثر تھی انہوں نے گورنمنٹ سابقہ نے ٹائمنگ دے دی تھی، 9 بجے کاروبار بند ہو جایا کرے گا، اسے جان چھوٹی ہے. تو اب بجلی والوں نے صبح 6 بجے سے 12 بجے تک بند رہے گی تو کاروبار کہاں ہوگا؟ لوگ کرایہ نہیں دے سکتے، لوگ بڑے مقروض ہوتے جا رہے ہیں. اس لیے ہمارے التجا ہے وابڈا والوں سے، گورنمنٹ پاکستان سے، اگر اس کی لوڈ شیڈنگ ختم نہ کی گئی تو ہم انشاءاللہ سڑکوں پہ نکلیں گے، احتجاج کریں گے اور ہڑتال پہ آ جائیں گے. جی بالکل، تاجر جو خاصی پریشانی کا شکار ہے اور مظفر گڑھ میں بڑھتی ہوئی لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے پریشانی کا شکار ہے. عامر ڈوگر شکریہ، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. حکومت کی جانب سے گھریلو صارفین پر مہنگائی کا حملہ. جماعت اسلامی کے زیر اہتمام بہاول نگر میں بجلی کے بلوں میں اضافی ٹیکسز پر مظاہرہ. مظاہرین کا کیا کہنا ہے، جانتے ہیں قاسم علی شیخ سے. ملک کے دیگر علاقوں کی طرح بہاول نگر میں بھی جماعت اسلامی کے زیر اہتمام احتجاج کیا جا رہا ہے. بجلی کے جو بل ہے اس میں ظالمانہ ٹیکس لگائے گئے، اس کے خلاف اور مہنگائی کے خلاف اس وقت جو ہے بلدیہ روڈ پہ احتجاج جو ہے وہ جاری ہے. تو میرے ساتھ اس وقت موجود ہے جماعت اسلامی ضلع بہاول نگر کا امیر ولید ناصر چودھری صاحب، ان سے بات کرتے بتائیے کہ جی اور کیا مطالبات ہے. ظالمانہ ٹیکسز لگائے جا رہے ہیں، مہنگائی جو ہے وہ عوام کی پہنچ سے دور ہوتی جا رہی ہے، کیا کہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے بہت بہت شکریہ آپ کا. اصل میں کوئی ایک ایشو ہو تو اس کے اوپر بات کی جائے. ظلم کا ایک پورا نظام ہے، ہم کسی ایک کے اوپر گفتگو کرتے ہیں تو دوسرے دن ہمیں دوسرے کے اوپر بات کرنی پڑتی ہے. ملک دیوالیہ ہونے کے قریب جا رہا ہے اور یہاں پر ڈالر جو ہے وہ روز بروز ترقی کی طرف، اور ملک جو ہے وہ جو ہمارا روپیہ ہے وہ ڈی ویلیو ہو رہا ہے. اصل میں بنیادی طور پر یہ سارے لوگ کرپٹ ہیں، ہم اور یہ سیاسی پارٹیاں کرپٹ ہیں، اور یہ ایک دوسرے کا تحفظ کرتی ہیں، ایک دوسرے کو شیلٹر دیتی ہیں، ایک دوسرے کو باہر بھی بھیجتی ہیں اور پھر انہی کے خلاف نعرے بھی لگاتی ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ اس وقت جو حالیہ جو بالکل ملک کے دیگر علاقوں کی طرح بہاول نگر. اب آپ کو بتائیں تحریک انصاف کی رہنما ڈاکٹر حمیدہ خانم نے تحریک انصاف کو خیر بات کہہ دیا. ڈاکٹر حمیدہ خانم نے پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی ہے. اس حوالے سے جنید انور سے مزید بات کرتے ہیں. جی بالکل، سابق وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی اس وقت راما کے اندر موجود ہیں اور ڈاکٹر حمیدہ خانم جو ہے وہ تحریک انصاف کو خیر بات کہہ کر پیپلز پارٹی میں شامل ہوئی ہیں اور ان کو یہاں پر ویلکم بھی کرنے آئے ہیں. ساتھ ساتھ ان کو نائب صدر پاکستان پیپلز پارٹی ملتان ڈویژن کا بھی عہدہ دیا. اس وقت گیلانی صاحب ہمارے سے موجود سے بات کریں. گیلانی صاحب، N157 میں اس وقت ضمنی الیکشن ہے، آپ بھی ایکٹیو ہیں، شاہ محمود صاحب بھی ایکٹیو ہیں، اور آج ڈاکٹر حمیدہ خانم تحریک انصاف کو خیر بات کہہ کر پیپلز پارٹی میں آئی ہیں، کیا کہیں؟ سب سے پہلے تو میں حمیدہ خانم صاحبہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی جوائن کی ہے اور ان کے آنے سے پاکستان پیپلز پارٹی کو تقویت ملے گی
اور ان کا کافی یہ پولیٹیکل ورکر رہے ہیں. انہوں نے مسلم لیگ میں بھی بہت کام کیا ہے اور کچھ دیر یہ جب پی ٹی آئی میں گئے تو وہاں دل نہیں لگا, مطلب ان کا مزاج وہ نہیں تھا. تو پھر ہم نے ان کو اپروچ کیا اور آج ہم نے کہا کہ آپ کی خدمات جو ہیں اس سے لوگ بہت خوش ہیں. بلکہ ابھی بتا رہے تھے کہ آپ کے ہاسپٹل کا سنگ بنیاد بھی میں نے رکھا تھا, اس کا سنگ بنیاد بھی میں نے رکھا تھا. تو اب ہم ان سے کام لیں گے اور پاکستان پیپلز پارٹی کی تنظیم 9 ہو رہی ہے. ہم ڈویژنل پریزیڈنٹ ویون کا ہم ان کو بنا رہے ہیں صدر, اور انشاءاللہ یہ اپنی ایکسپرٹیز کی وجہ سے, اپنی ایکسپیرینس کی وجہ سے یہ کام کریں گے. اچھا گلین صاحب, N157 میں ضمنی الیکشن ہے, سوشل میڈیا پر رومر ہے کہ امپورٹنٹ سرکار کے مقابلے میں امپورٹنٹ امیدوار آیا ہے, کیا دیکھیں ہمارا تو جو بیٹا ہے وہ تو پہلے سے یہاں لڑ رہے ہیں الیکشن, تو وہ پہلے سے مطلب ہے وہ MNA بھی رہے ہیں اور 2-3 الیکشن لڑ بھی چکے ہیں. ضمنی الیکشنوں میں بھی ان کے ساتھ مل کے کام کیا ہے, ارشد صاحب کے ساتھ, ملک ارشد ران صاحب کے ساتھ, تو اس لیے وہ تو پہلے سے وہ یہاں موجود ہیں. سب سے پہلے تو میں ایکس پرائم منسٹر کا شکریہ ادا کرتی ہوں, انہوں نے عزت افزائی کی ہے, یہاں آئے ہیں, اور ان کے ساتھ جو میرے بیٹے ہیں, میرے MPA بھی ہیں یہاں کے راما کے, بہت بہادر بھی ہیں. میں نے ان کا گروپ جوائن کیا ہے اور میرا خیال ہے ساری زندگی میں نے اب یہ گروپ نہیں چھوڑنا ہے, یہ میں نے وعدہ کیا ہے انشاءاللہ. اور باقی جتنے قابلین سب لوگ آئے ہیں ان کا سب کا بھی میں شکریہ ادا کرتی ہوں, آپ کا بھی. بالکل, سابق وزیر اعظم جنید انور شکریہ, آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. حکومت پنجاب کی جانب سے بارشوں میں جاں بحق افراد کے ورثہ کی کفالت DC طاہر وٹو اور MPA زین قریشی نے مالی امداد کے چیک تقسیم کیے. وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے 8 لاکھ روپے فی خاندان امداد. حکومت کی جانب سے بارشوں میں جاں بحق افراد کے ورثہ کی کفالت DC طاہر وٹو اور MPA زین قریشی نے مالی امداد کے چیک تقسیم کیے. وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے 8 لاکھ روپے فی خاندان امداد دی گئی. جاں بحق افراد کے ورثہ کے دکھ میں برابر کے شریک ہے, DC کا ایسا کہنا تھا. مونسون سے ڈینگی پھیلنے کا خدشہ, کمشنر DG خان نے محکموں کو ہائی الرٹ جاری کر دیا. 4 اضلاع میں انسداد ڈینگی مہم تیز کرنے کے احکامات بھی جاری کر دیے گئے. کمشنر عثمان انور نے DCs کو ہدایات جاری کر دی ہیں. انڈور آؤٹ ڈور سرویلنس یقینی بنانے کی ہدایت کی گئی ہے. وہاڑی میں اقلیتوں کے عالمی دن کے حوالے سے تقریب منعقد کی گئی. تقریب کا حوالہ جانتے ہیں حافظ صالح محمد سے. جی, اس وقت جو ہے FC بائبل چرچ وہاڑی میں اقلیتوں کے عالمی دن کے حوالے سے آج کیک کاٹا گیا اور عبادات بھی کی گئیں, دعائیں یا کلمات بھی کہے گئے. اس وقت ماسٹر ریاض مسیح ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہم ان سے جانتے ہیں. ماسٹر صاحب, اقلیتوں کے عالمی دن کے حوالے سے کیا پیغام ہوگا آپ کا؟ آج اقلیتوں کے عالمی دن کے موقع پر میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں بسنے والی جتنی بھی اقلیتیں ہیں وہ پاکستان کی بقا, امن اور سلامتی کے لیے ہمیشہ دعا گو رہیں گی, اور پاکستان کے تمام اداروں کے ہم ساتھ ہیں اور پاک فوج کے ساتھ ہیں, کیونکہ ہم پاکستان کا حصہ ہیں. آپ دیکھیں کہ یہ جو پاکستان کا پرچم ہے اس میں یہ جو سفید حصہ نظر آ رہا ہے یہ اقلیتوں کا حصہ ہے. اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ہم بھی اس پاکستان کا حصہ ہیں, بلکہ ہمیں فخر ہے کہ ہم پاکستانی مسیحی ہیں. ہم ہمیشہ پاکستان کے ساتھ رہیں گے اور ہم عہد کرتے ہیں کہ پاکستان کے لیے ہر قربانی دینے سے کبھی دریغ نہیں کریں گے, مل کر چلیں گے. پاکستان زندہ باد, پاک فوج زندہ باد. جی بالکل, کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ حافظ صالح محمد شکریہ, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے. برے والا میں جشن آزادی کے حوالے سے نیشنل بائیکر کی جانب سے جشن آزادی بائیک ریلی کا انعقاد کیا گیا. قاسم چودھری مزید بتائیں گے. جی بالکل, جشن آزادی کے حوالے سے نیشنل بائیکر کی جانب سے ایک ریلی نکالی گئی. ریلی جو ہے وہ جشن آزادی ریلی کے نام سے اس کو دیا گیا ہے. یہ ریلی DG خان سے شروع ہو کر پنجاب کے مختلف شہروں سے ہوتی ہوئی اس وقت بورے والا پہنچی ہے. یہاں پر بورے والا ٹریکر کلب کی جانب سے اس کا شاندار استقبال کیا گیا. اس وقت میرے ساتھ کچھ بائیکر موجود ہیں, اس حوالے سے بات کرتے ہیں. یہ کیا کہیں گے اس ریلی کے حوالے سے, یہ کہاں سے شروع ہوئی, اس کا مقصد کیا ہے؟ یہ ریلی بیسیکلی DG خان سے سٹارٹ ہوئی ہے اور یہ ریلی ہیڈ سلیمان کی پہ ہم نے پاک آرمی کے ساتھ جشن آزادی کی سیلیبریشن ہم نے منانی ہے, اور 75 سال مکمل ہونے پہ ہم بائیکرز نے جنوبی پنجاب کے جتنے بائیکرز ہیں, کوئی 30 کے قریب ہیں, یہ ہماری اس ریلی میں شامل ہوئے.
ریلی کا مقصد ایک تو جشن آزادی کی تقریبات کو پاک آرمی کے ساتھ منانے کا پروگرام ہے، اور دوسرا جو جن افراد نے اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے اپنی جانیں گنوائی ہیں اور جو شہداء ہیں پاک آرمی کے، ان کو ہم نے خراج تحسین پیش کرنا ہے۔ جی بالکل، اس ریلی کا مقصد جو ہے وہ جشن آزادی کے جشن منانا بھی ہے، اس کے ساتھ ساتھ قاصر چودھری شکریہ، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے۔ لیا میں ڈائمنڈ جوبلی جشن آزادی منانے کی تیاریاں جاری ہیں۔ ضلع انتظامیہ نے جشن آزادی منانے کے لیے تیاریوں کو حتمی شکل دے دی ہے۔ زاہد سرفراز مزید بتائیں گے۔ جی بالکل جی، پاکستان کے ڈائمنڈ جوبلی جشن آزادی کے موقع پر لیا کے اندر بھی بھرپور تیاریاں جو ہیں جاری ہیں۔ آج ڈپٹی کمشنر لیا امتیاز احمد کھچی کی زیر صدارت ایک میٹنگ کا انعقاد کیا گیا، جس کے اندر تمام جو ڈپارٹمنٹس ہیں ان کے افسران نے شرکت کی، ساتھ ساتھ ADCR ADCG اسسٹنٹ کمشنر اور وہ افسران بھی شریک رہے۔ اس موقع پر جشن آزادی کو بھرپور انداز سے منانے کے حوالے سے تمام تر تیاریاں اور اقدامات کا جائزہ لیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر صاحب، کیسے سر اس کو لیا منایا جائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک تو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ ہمیشہ سے زندہ قومیں اسی طرح ہی اپنے تہوار مناتی ہیں، تو 14 اگست کا جو دن ہے گولڈن جوبلی، وہ ہم انشاءاللہ بھرپور طریقے سے لیا ڈسٹرکٹ میں منائیں گے۔ نہ صرف ڈسٹرکٹ، رادر ہماری تحصیل لیول پہ بھی ہوگا۔ تمام ہم نے انتظامات کمپلیٹ کر لیے ہیں۔ تمام لائن ڈپارٹمنٹس جو ہیں وہ اپنے اپنے طور پہ کریں گے۔ فلیگ ہوسٹنگ سیرمنی ہوئے گی، سپورٹس ہوئیں گے، ہماری سائیکل جو ہے ریلی ہوئے گی، اور بے شمار قسم کے ہمارے جو سپیچز ہیں، سیمینارز ہوئیں گے، میکسیمم ہم پارٹیسپیشن کروائیں گے، اور ایک ہیلدی کمپٹیشن ہوئے گا، انعامات دیں گے۔ اور بیسک ایک مقصد یہ ہے کہ ایک نیشنل انٹیگریشن کو جو ہے وہ ایک اس کو بڑھانا ہے، اور ہم جو ہماری نسل ہے جس میں ہم بھی وہ شامل ہیں کہ ہمیں یہ وہ قربانی جو ہے اس کو یاد کرنا ہے کہ ہمارے بزرگوں نے جو قربانی دی ہے اس کو ابھی ہمیں اس کا احساس کرنا ہے، اور آگے فیوچر میں ہمیں کس طرح سے چلنا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی اس گولڈن جوبلی کو ہم بھرپور طریقے سے لیا ڈسٹرکٹ میں منائیں گے انشاءاللہ۔ بالکل جی، ڈپٹی کمشنر صاحب کا یہی بتانا ہے کہ ڈائمنڈ جوبلی جشن آزادی کے موقع پر بھرپور طریقے سے اقدامات اور انتظامات کیے گئے ہیں، اور اس کو شاندار انداز سے منانے کے حوالے سے دن رات کے پروگرامز ہوں گے۔ دن کے 14 اگست کو دن کے موقع پر مختلف پروگرامز کا انعقاد ہوگا۔ سرفراز شکریہ، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ریجی خان میں جشن آزادی کو شایان شان طریقے سے منانے کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ تیاریوں کے حوالے سے مزید جانتے ہیں عاصر اسفاق سے۔ جی بالکل، 14 اگست کو بھرپور طریقے سے منانے کے لیے تیاریاں بھرپور طریقے سے کر دی گئی ہیں، اور اس حوالے سے مرکزی تقریب ڈیرہ غازی خان کے آرٹس کونسل میں منعقد ہوگی۔ 9 بجے پرچم کشائی کی تقریب ہوگی۔ اسی طرح سے دیگر جو پروگرامات ہیں وہ بھی ترتیب دے دیے گئے ہیں۔ اسسٹنٹ کمشنر صدر ان کے فوکل پرسن ہیں، بات کرتے ہیں۔ سر، کیا کہنا چاہیں گے تقریبات کے حوالے سے؟ کیا کیا پروگرامات ترتیب دیے گئے ہیں؟ پاکستان کی یہ 75ویں سالگرہ ہے۔ حکومت پنجاب کی ہدایات کے مطابق تمام تر پروگرام جو ہیں وہ ترتیب دیے جا چکے ہیں۔ ہمارے پاس یہاں پر مرکزی تقریب جو ہے وہ 14 اگست کی ضلع آرٹ کونسل کے اندر ہوگی۔ یہاں پر ہمارے پاس جو ہے فلیگ ہوسٹنگ ہے 9 بجے، اس کے بعد ڈفرینٹ سپیچز ہیں، ملی نغمے ہیں، اور بہت ساری پرفارمنسز جو ہیں وہ ارینج کر دی جا چکی ہیں۔ اس کے علاوہ پورے شہر کو سجانے کے لیے سٹیمرز اور بینرز وغیرہ لگا دیے جا چکے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہماری تمام پرائیویٹ پبلک بلڈنگز کے اوپر چراغاں کیا جائے گا، اور رات کے وقت فائر ورکس کا انتظامات بھی کیے جا چکے ہیں۔ بالکل، فائر ورکس کے انتظامات کیے جا چکے ہیں۔ عاصر اسفاق شکریہ، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت